وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول ہوں جنہیں نہیں بھی آ سکے اللہ پاک انہاں مومنین دیاں دعاواں قبول فرمائے اس امام بارگاہ دی تعمیر دامے در میں سکنے قدمے جنہ لوگا حصہ لے ہے اور بیت الحسن تعمیر کیتا ہے امام بارگاہ اللہ پاک انہاں دیا کرانو ہمیشہ آباد انشاءاللہ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات اللہ آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی پڑھن دا شرف حاصل کیتا جی 213 نمبر آیت مجیدہ یہ ترجمہ اور تشریح کچھ کرنے تو پہلے ہے کسی مہربان پوچھتے ہیں کہ امام بارگاہ چ اور مسجد کی فرق ہے یہ جڑے لفظ نے نا جی یہ دووے لفظ ہی اپنا معنی دس رہے ہیں دووے لفظ ہی اپنا اپنا فرق دس رہے ہیں مسجد ایسی جگہ نو کیا جاتا ہے جتے سجدہ کیتا جائے مسجد اس میں ظرف ہے ایسی جگہ جتے سجدہ کیتا جائے اس جگہ نو مسجد آندے امام بارگاہ نو آندے جتے آ کے بندے نو امام دی معرفت ہو جائے جتے بندہ آوے انہوں اپنے امام دی معرفت ہو جائے اس جگہ نو امام بارگاہ انہاں دا تعلق آپس وچ اینا ہے کہ مسجد نبوی دی بھی یزید نے توہین کی تھی اور جڑی سب تو پہلی مسجد ہے بیت الحرام کعبۃ اللہ وہ پہلی مسجد ہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام وہ جڑی مسجد حرام ہے جنہوں کیا جاتا ہے بیت اللہ شریف کعبہ وہ پہلی مسجد ہے دوسری مسجد حضور نے جا کے مدینے بنائی انہاں دونوں نو حرمین کیا جاتا ہے حرمین شریف ہے یہ بھی حرم ہے وہ بھی حرم ہے اتنے بھی مسجد ہے اتنے بھی مسجد پہلے وہی مسجد ہے نا ایک مکہ دی مسجد ایک مدینہ دی مسجد یزید نے مکہ دی بھی توہین کی تھی یزید نے مسجد نبوی دی بھی توہین کی تھی واقعہ کربلا تو 2 سال بعد توہین کی تھی وہ توہین اسے صرف اس واسطے کی تھی یہ مسجد دی کہ او دا امام بارگاہ نال تعلق کوئی نہیں میرا خیال کو سمجھ آ گئی نہیں کی فرق ہے امام بارگاہ تے مسجد کی فرق ہے مسجد انہوں آندے نے جتے سجدہ کیتا جاتا ہے امام بارگاہ وہ جگہ انہوں آندے نے جتے مسجد دی تعظیم دسی جاندی ہے جنہوں امام دی معرفت نہیں ہوتی وہ مسجد نو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ جڑا امام تو دور ہوتا ہے نا وہ دے گھر بھی قرآن ہوگئے تو یزید ہو جاتا ہے یہ فرق ہے امام بارگاہ کی مسجد اگر امام بارگاہ کوئی بندہ سجدہ نہ کرے گا تو امام بارگاہ نو فرق نہیں پائے گا امام بارگاہ دی توہین نہیں ہوگی اگر کوئی مسجد سجدہ نہ کرے گا تو مسجد دی توہین ہوگی کوئی فرق دے سمجھ آگئی جناب نے اگر مسجد سجدہ نہیں کیتا جاتا تو مسجد شکایت کرے گی کہ میں مسجد ساں تو میرے سجدہ کسے نہیں کیتا تو امام بارگاہ بھی شکایت کرے گا کہ بندہ میرے وچ بھی آؤندا سی تو معرفت امام تو کھا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا اللہ ہدایت کرتا ہے جس کی وہ ہدایت چاہتا ہے واللہ یہدی اللہ ہدایت کرتا ہے اس کی من یشاء جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے اللہ جی دی چاہتا ہے اللہ دی ہدایت کرتا ہے کدھر الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف اللہ جس بندے کی چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے کدھر صراط مستقیم کی طرف یہ مطلب ایک اللہ ہو گیا ذات خدا جڑا لوگاں دی ہدایت کرتا ہے کرتا ہو دیئے جدی ہدایت کرنا
چند کردہ کدھر ہے صراط مستقیم یہ مطلب ہے کوئی رستہ ہے جدھر اللہ ہدایت کر کوئی رستہ ہے جدی اللہ جدھر ہدایت کردہ ہو دیئے جدی وہ پسند کردہ ہے جدی ہدایت وہ کرنا چند میرے محترم سامعین یہ انہوں ویکھنا پائے گا کہ اللہ دی ہدایت کرن دا طریقہ کی اللہ ہدایت کردہ ہے وہ دی ہدایت کرن دا طریقہ کی وہ بھی ایسا قرآن چ پڑھنا جی انہوں سمجھ لینا والی گل ہے کئی باری چھوٹی جی گل ہوتی ہے وہ بندے توجہ نہیں کرتے انہوں سمجھن کی کوشش نہیں کرتے وہ بلا وجہ لمبی ہوتی جاتی لمبی ہوتی نہیں بندے توجہ نہیں کرتے جیڑا بندہ منہ چک کے ٹر پائے انہوں پتہ ہی نہیں میں کتنے جانا ہے تو کھجل ہی ہونا سو یار انہوں پتہ ہی نہیں میں کدھر جانا کھجل ہی ہونا کھجل خرابی دا ایک ہی بچن دا طریقہ ہے کہ بندے نو پتا ہوئے میں ٹرنا کتھوں ہے بندے نو پتا ہوئے میں جانا کتھوں ہے کم از کم تھوڑا جا شکریہ کہ اللہ اے میں تھوڑی جی توجہ دی کر لے اختلاف پیدا ہو دو ہوندے نے جن والے بندے توجہ نہیں کر توجہ کوئی نہیں اے میں بندے نا مقابلہ بازی نہیں سمجھ لئیے کہ اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے جدی چاہتا ہے وہ دی کر دینا اور اللہ دی ہدایت دا طریقہ کی ہے وہ میں سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھ دینا وہ تو انہوں ویسے ہی زبانی یاد ہے اللہ فرماندہ میری بارگاہ کھلو کے آکھو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تیرے میں دربار کھڑا ہو گیا عبادت بھی صرف تیری کرنا تے مدد بھی صرف تیرے کو مانگنا یہ وہ بندہ ہے جنہوں سیدھا رستہ چاہیے ہے وہ آندہ میرا ہو رہا ہے کوئی نہیں عبادت بھی صرف تیری تے مدد بھی صرف تیرے کو میں چاہنا اللہ فرمایا گل کر کی چاہنا بندے نے آکھیا اہدر صراط المستقیم سبحان اللہ میں نو نہ سیدھا راستہ چاہیے ہے میں نو صراط مستقیم چاہیے جڑا تیرا سیدھا راستہ نا وہ میں نو دے دے ہن گل کون پہ کردا ہے بندہ کدے نال جن نے اپنی مرضی نال ہدایت کرنی یارہ میں کی آیت پڑھی ہے پہلے جنوں چاہندا ہے وہ دی ہدایت کر دے بندے ادھر دربار سے کھڑے ہو گئے بندے مخلص ہو کے آکھیا کہ میرا ہو رہا ہے کوئی نہیں عبادت بھی تیری کرنا تے مدد بھی تیرے کو مانگنا تے میری مدد کر مہربانی کر کہ میں نو سیدھا راستہ دے دے اجڑا پہ آندا ہے ایاکا نعبدو میں تیری عبادت کرنا جدوں عبادت پہ کرتا ہے پھر وکھرا سیدھا راہ کیڑا سبحان اللہ پھر سن لو جی ایک بندہ پہ آندا میں تیری عبادت کرنا یہ مطلب عبادت کرنا تے عابد ہے نا عابد تے اگے ہی اپنے آپ نو من گیا تے معبود انہوں من گیا تے اگو پہ آندا اہدنا صراط المستقیم میں نے سیدھا راہ بخا بہت شکریہ اتنی باریکی نہ سنیا جے میں پہ آنا کی پہ آندا ایاکا نعبدو میں تیری عبادت کرنا و ایاکا نستعین تے تیرے کو میں مدد طلب کرنا یہ مطلب ہے منصور بھی اللہ نو ماندا ہے تے معبود بھی اللہ نو ماندا ہے یعنی عبادت بھی وہ دی کردا ہے تے نصرت قابل بھی انہوں سمجھدا ہے یہ اللہ نو منصور من کے تے معبود من کے پھر پہ آندا ہے اہدنا صراط المستقیم یہ مطلب ہے کچھ ایسے بھائی 4 گھنٹے ہو گئے اور کتنا ٹائم لگے گا بہت ڈن ہے بس گاڑی سٹارٹ کریں چھوٹو سیلف مار سبحان اللہ یارم عبادت والی گل تے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایاکا نعبدو شکریہ شکریہ بھائی ایاکا نعبدو دا کی مطلب ہے کہ میں تیری عبادت کرنا عبادت تے کرن لگ پیا انہوں معبود من کے تے آندہ مدد بھی تیرے کو منگنا یہ مطلب ہے ناصر مطلق بھی انہوں مندہ ہے تے معبود بھی انہوں مندہ ہے تے کھلوتا بھی نماز ہے تے وضو دا بھی پتہ سنو تے نماز میں بھی بچ کھلوتا ہے تے عبادت دے بچ کھلوتا ہے تو پھر پہ آندا ہے اہدنا صراط المستقیم یہ مطلب ہے راہ جے پچھے میں یہ مطلب ہے عابد ہونا اور ہے صراط مستقیم میں ہونا شکریہ مہربانی کے بلا کئی بندے عابد ہوندے نے لیکن صراط مستقیم تے نہیں ہوندے وہ میں ذرا ہونی صاف کر دیں ذرا بچیاں دسیں بچیو جڑے بڑے ساڈا ابا نہیں سی نا جے جمعیاں پیدا ہویا یعنی آدم اللہ دی عبادت تو پہلا بھی ہوندی اللہ دی عبادت ادو پہلے ہوندی سی ملائکہ عبادت کرتے سن تے جن عبادت کرتے سن اے جڑا شیطان سی نا اے فرشتہ نہیں سی
یہ جن سے یہ جن موجود سن ساڑھے تو پہلا میں جنہاں نو پوچھنا جدو اسی نہیں سا ہوندے ادو کنوں چمڑ دے سو میں ویسے گل پہ کر لوں آخر یار اتنے اگر بندے بیٹھے ہیں تو جن بھی تو ہو سکتے ہیں وہ صرف دستے نہیں ہے کہ اتنے ہی نا اللہ دی یار ایک مخلوق ہے نہیں دستے اچھا فرشتے تو پتہ نہیں دستے مخلوق تو ہے اتنے جو کوئی فرشتہ بیٹھا ہوئے میرا خیال تو یقین نہیں ہویا میں تو ایک گل دساں اگر تے 200 بندہ بیٹھا ہے نا تو 400 فرشتہ بیٹھا وہ 200 بندہ بیٹھا ہے تو ہر بندے نال جو دو نے تو 400 تو فرشتہ بیٹھا ہے نا تو خدا جانے جن کتنے کتنے بیٹھے جڑی مخلوق ہے دسدی نہیں ہے تو صحیح نا یار ہوا چلتی ہے پیا تریک دے پتے پہ دس دن ہوا چلتی یہ مطلب ہوا ہے نا کئی شامل نہیں دسدیاں لیکن ہوندیاں تو ہے نا واہ مسلمانہ پتے ویخ کے آنا ہاں ہوا ہے اچھا تینوں دسے بھی نہیں تے آنا فرشتے ہے نے تینوں قطعی نظر نہیں آئے تے آندہ جن ہے نے یہ مطلب ہے تینوں اس ککر تھلے پتہ جن نے پکا تھائیں وہ تو پیشاب نہ کری جن چمبڑ جائے گا تینوں سارے غیب تے یقین آ گیا سوائے مہدی تو واہ مسلمان تم سارے غیب تے یقین آ گیا فرشتے بھی موجود نے جن بھی موجود نے آباد رہو جی میرے محترم سامعین کرامن کاتبین بھی موجود ہیں یہ اصل چ بچے عبادت ہوندی سی پہلے دو چھوٹے بچے نہ کر کر عبادت پہلے بھی ہوندی سی ساڈے ابے دے جمن تو پہلے مٹی گون تو پہلے عبادت ہوندی سی جڑا اس دور وچ سب تو زیادہ عبادت کردا سی نا جی وہ پھر شیطان ہو اینی عبادت کردا سی کہ فرشتے تھلے بیٹھے ہوندے سن تے اے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کر گویا اپنے زمانے دا مولوی سمجھو یعنی بہ کے تے لوگاں نوں درس دیندا سی ملائکہ درس دیندے وجہ ہے کہ یہ جنی عبادت کرتا سی ملائکہ بھی حیران سن ملائکہ حیران سن حالانکہ جن دی حیثیت فرشتے کے سامنے کچھ بھی نہیں چلو ہوں میں وہ بھی حیثیت دسنی پینی کوئی جن فرشتے دی روح قبض نہیں کرتا فرشتہ جنہ دی روح قبض کرتا یار دا مطلب بڑی مخلوق تے پھر ملائکہ ہی ہوئے ملائکہ دے سامنے بیٹھے ہوندے سن اور علماء نے لکھا ہے کہ عبادت نہیں کرتا سی جیڑا بندہ عبادت نہ چھڑے بہرحال بڑے بڑے وڈے لوگ بھی او دا حیا کر لگ بولو بھائی یار ایک بندہ نمازہ 5 پڑھتا ہے ایک بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے جیڑا تہجد نہیں نہ پڑھتا وہ تہجد والے دا حیا کرے میرا نا حافظ آباد کوئی نہیں کرتے پاویں تہجد پڑھے تو پاویں کی کرے تو یہ تو چوپ ہی کر گیا میں تو مثال پہ دینا کہ جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھتا ادھے بندے تو اس گل تے مک گئے نے کہ وہی بندے ہون گے نے جیڑے 5 پڑھتے پہلی گل تو یہ میرٹ میں تو صرف مثال پہ دینا میں تمہیں کی بیان تو یہ ہمیں چپ ہو گیا جیڑا بندہ 5 نماز جیڑا ایک نہیں نہ پڑھتا وہ 5 پڑھنے والوں کی عزت کر بہت شکریہ کہ چلو یار بندہ سا اسی تو گناہگار بندے ہیں نمازی تے ہے تے جڑا 5 پڑھتا ہے وہ جڑا تہجد پڑھتا ہے نا وہ دی اپنے ذہن چ عزت رکھتا ہے کہ یار میں تے 5 پڑھ کے بڑا راضی ہاں تے یار کو تے کمال ہو تے تہجد بھی پڑھتا ہے جڑا تہجد پڑھتا ہے نا وہ جڑا اشراق پڑھتا ہے نا ایک نماز پڑھی جاندی ہے صبح دی نماز تو بعد تے ظہر دی نماز دے درمیان اشراق و نماز جڑا وہ نماز پڑھ لیندا نا لوگ آندے نے یار وہ تے اشراق بھی نہیں چھڑدا لو جی جویں جویں بندہ عبادت چ وددا جاندا ہے اوویں اوویں دی عزت ودی جاندی ہے یہ صرف کسے فرشتے دے متعلق تساں نہیں سنیا ہوئے گا کہ جبرائیل نے چپے چپے تے سجدہ کیتا سی کدے سنیا جی کدے متعلق سنیا جی شیطان دے متعلق چپے چپے تو مراد ایتھے ایتھے پھر ایتھے پھر ایتھے پھر ایتھے 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 سن لو ایتھے ایتھے انہیں تھاں کوئی نہیں سی چھڑیا جتھے اس اللہ دا سجدہ نہیں کیتا انہا عابد مشہور ہو گیا سی عابد اے جڈا وڈا عابد سی نا سب تو پہلا لانتی ہوئے میرا خیال ہے بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے گئے سب تو پہلے
لانتی ہوئے وہ تاں میں پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. شیطان عبادت پر تھا، صراط مستقیم پہ نہیں تھا. سبحان اللہ. جناب مہربانی، شکریہ، آباد رہو، شاد رہو. وہ یار عبادت کرتا سی لیکن یہ مطلب ہے صراط مستقیم تے نہیں رہا. اچھا جناب صراط مستقیم تے نہیں رہا کی اس کیتا؟ کچھ بھی نہ. اللہ فرمایا آدم نو سجدہ کر. ہو سکے تینوں کرنا، میں اینوں نہیں کرنا، نہیں کرنے. اس کا تینوں کرنا. اللہ فرمایا میں پہ آنا اینوں کر. ہو سکیا میں تینوں کرنا چاہاں. اللہ فرمایا مینوں کرنا تینوں نہیں کر، میں ہی پہ آنا نا. ہو سکیا میں تینوں مننا، اینوں نہیں منتا. اللہ فرمایا کیوں لانتی ہونا ہی، میں جنوں منوانا انہوں بھی من جا. میں لانتی ہو کے مرنا ہی، مینوں بھی من تے جنوں منوانا انہوں بھی من. اہل سنت عالم دین نے نام ظہور احمد فیضی ہے. خدا دی قسم انہوں دا جملہ اہل سنت ہو کے میں سلام کرنا اہل سنت نو. او فرماتے ہیں جو لوگ نبی کو مولا مانتے ہیں اور علی کو مولا نہیں مانتے، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شیطان کہتا تھا تجھے مانتا ہوں اسے نہیں مانتا. شکریہ مہربانی. اور دسا صراط مستقیم کی اور پڑھیے جی صراط مستقیم کی. یہ مطلب یہ نکلیا کہ جس کو مانا جائے، جس کو مانا جائے اس کی نہ مانی جائے تو بندہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوتا. جنوں منیا جائے وہ دی گل منی جائے، جنوں منیا جائے وہ دی گل منی جائے. یہ اللہ نو مندا سی، اللہ دی گل نہیں سی مندا. یہ مطلب ہے کوئی صراط مستقیم واسطے اللہ نے حضرت آدم نو سامنے کر کے آکھا انہوں سجدہ کرو، پتہ لگے عابد کون ہے، صدقے جاواں تے صراط مستقیم تے کون. اگر تسا میرا موضوع ذہن چاہ گیا انشاءاللہ بہت حالات بہتر ہو جان گے. اللہ فرماندا ہے اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم تے ہدایت دیتا. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ نماز سے کھلوتا ہے وہ نمازی ہے، جے نمازی ہے تو عابد بھی ہے. تے عابد پہ آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے رستہ سیدھا چاہیے. اے ہن نبی پاک نے ساری مت دیتی ہے. اے کی کریے؟ اے جڑی نماز ہے ساری نبی دسی ہے. آ جڑیاں گلاں پہ کرنے نا اللہ نال اے بھی نبی دسی. ایاک نعبد اے کنے دسیا؟ آکھو نبی نے. اہدنا الصراط المستقیم کنے دسیا؟ نبی نے. نبی نے نبی نے. واہ بھائی واہ. یہ مطلب ہے جڑا سارا کچھ پہ دسدا ہے اجے وہ ہادی نہیں. الحمدللہ رب العالمین بھی انہاں دسیا، الرحمن الرحیم بھی انہاں دسیا، مالک یوم الدین بھی انہاں دسیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی انہاں دسیا. تو پھر فرمایا آنکھوں کھلو کے اہدنا الصراط المستقیم. لے بھی گل ہے بندے دی تے گل ہوندی ہے پی اللہ نال. جدوں تسی نماز کھلوندے ہو نا وچ اماں کوئی نہیں، وچ ابا کوئی نہیں، وچ بال کوئی نہیں، وچ کوئی رشتہ دار کوئی نہیں. گل سیدھی سیدھی یا دسو پہ جدوں ایاک نعبد آنے ادو وچ کوئی ہوندا ہے؟ صرف اللہ ہی ہوندا ہے. تے جدوں آنے ایاک نستعین ادو صرف اللہ ہی ہوندا ہے. گل اللہ تے بندے دی پی ہوندی ہے. تے پوچھدا پیا کہ مینوں صراط مستقیم مل جائے گا. ہن نبی نے اگوں مت دتی ہے میں تے ککھ نہیں کر سکدا. پیغمبر نے آکھیا ایتھے کر کے اپڑ گئے ہو جی؟ اپڑ گئے. کتھے اپڑے ہو جی؟ وضو کیتا ہے، مصلی تے کھلوتے ہیں تے اونوں پہنے ایاک نعبد و ایاک نستعین تے نال اونوں آکھیا اہدنا الصراط المستقیم، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. ایتھے کھلو کے بندے آکھیا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تیرے انعام نازل، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا یا قائم رکھ جن پر تیری نعمتوں اور انعامات کا نزول ہوا. اور اگلی ان کی صفت یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ صرف انعام والے نہیں ہیں، نہ تو ان پر غصے ہوتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں.
جب وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے تو ان پر غصے کس وقت ہوگا؟ وہ گمراہ نہیں ہوتے تو ان پر غصہ نہیں کرتا، وہ گمراہ نہیں ہوتے تو ان پر غصہ نہیں کرتا۔ حضرات جو صرف اللہ کے انعام کے قابل ہو اور زندگی بھر میں گمراہ نہ ہو اور اللہ اس پر کبھی غضبناک نہ ہو، مذہب تشیع میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ آباد رہو جی، یہ مطلب ہے اللہ نال بھی گل ہوندی سی تے بندے اللہ کہہ کے بسم اللہ وچ اللہ آکھے تے ایتھے پیندا صراط اللہ زینا، وڈا عالم لیاؤ وڈا نہیں، ایتھے انہیں کتھے ہونا، وڈے کتھے ہوندے نے، وڈے عالم کو لگے جاؤ، انہوں جا کے پوچھو اللہ تے اللہ ہے، اے اللہ زینا کنوں آندے، وہ آکھے گا لوگ اللہ اور ہے، لوگ اور ہے، لوگ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے میرے آنگوں وضو کر کے ہاتھ تے دس گل تے اللہ نال پہ ہوندی سی، اے لوگ کہڑے نے جڑے نماز دے وچ آ گئے؟ صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزا دے آ گیا جے، میں نہ آ گیا جے، جمے آئی کوئی نہیں، اجے ماں بھی نہیں جمی جڑی جگو جمے تے نہ لوگاں نوں نماز تو کٹ کے بکھائے، اجے وہ ماں نہیں جمی، اجے وہ نانی بھی نہیں جمی، جڑی کڑی جمے تے کڑی اگوں منڈا جمے تے وہ انہاں لوگاں نوں قرآن چوں تے نماز تو کٹ کے بکھائے۔ آگے نہیں کچھ لوگ قرآن تے ہیں بھی مخلوق، خالق اللہ، وہ تم ہی مخلوق میں بھی مخلوق، تے جڑے نماز تے وچ آئے نے تے ترنت صراط مستقیم بنتا ہے، اے بھی مخلوق، ہن منہ پاڑھا والا کہ سارے ہی کو جائے نے، کٹ زبان کٹ بات، مولا تعالیٰ جزا دے۔ شکریہ قبلہ۔ یا خیر وہ یار اسی بھی اللہ دی مخلوق ہی ہیں، خیر ہوئے بچیا جڑے راہ لب دے پھر دے نے وہ مخلوق ہو رہے، جڑے دس دے پھر دے نے وہ مخلوق ہے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دے وچوں اللہ نے کوئی لوگ متھے لوائے نے، کیڑی پنجابی پڑھا، اللہ نے کوئی لوگ متھے لوا چھڑے، اسا انہوں آکے اسی سانو سیدھا راہ دس، انہیں اگوں کچھ لوگ ٹور چھڑے نے، انہاں دے مگر ٹور پو تو سیدھا راہ ہے، انہاں دے مگر ٹور پو، وہ جڑے بہتے توحید پرست بنے نے تے بہتے اللہ دے نیڑے بنے نے، جڑے سانو سمجھ دے مشرک نے، اے تو ایک گل تے دس، اے اللہ سدھی ہدایت بندے دے دل چ ڈیولپ کرن دی حیثیت نہیں رکھتا؟ اللہ اگر چاہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کی سن دے پہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، تے اللہ سدھی ہدایت دل چ اتار چھڑے، اتار سکتا کہ نہیں؟ اللہ کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ دل چ پیڑی گل آئے ہی نہ اللہ انج کر سکتا کہ نہیں؟ دل چ پٹھا کام آئے ہی نہ اللہ کر سکتا کہ نہیں؟ ساڈے دلاں تے اللہ دا قبضہ ہے کہ نہیں؟ ساڈیاں جاناں دا اللہ مالک ہے کہ نہیں؟ اوے اللہ پاک یار اگر چاہے تے اسی برائی کریے ہی نہ، او سیدھا دل دے اوتے صراط مستقیم اتار دے، اسی ساری زندگی سدھے رہیے، اسی ڈنگے ہوئیے ہی نہ، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سارا مجمع بولے کر سکتا ہے، جے کر سکتا ہے تے پھر میرا دل کرتا ہے مولوی دے بوے کے قرآن کھڑ کے پوچھا جدوں او آپ ہدایت دے سکتا ہے، اے بندے وچ کیوں پائے سو؟ کیا بات ہے بھائی، اللہ محتاج دے نہیں نا، اللہ حسامت دے یارا اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اوے عزیزو اللہ محتاج نہیں، اللہ کسے وسیلے دا محتاج نہیں، اللہ کون کہہ کے بناندہ جے کون، بس کون فیکون،
لوگ کئی ایڈے سادے نے وہ آتے نے کون آکھن لگا تو منہ چاہیے نا ایک کوئی منہ ہے جیدے چو کون نکلے اوے خدا دا نہیں جڑا منہ دا محتاج ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہوندا معرفت توحید حاصل کرو یار وہ کنا دا محتاج نہیں تو پھر سمیع ہے اکھ دا محتاج نہیں تو پھر بصیر ہے وہ منہ تے دہن تے زبان دا محتاج نہیں تو پھر اندر کون تو فیکون ہو جاندہ سانو سدھی ہدایت دینا چاہتا تو دے سکتا سی بولو یار میرا خیال ایک باری پھر وہ آیت پڑھنی پڑنی ہے دور ہو گیا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ جسے چاہتا ہے نا اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے چاہنا تو ہے کہ ہدایت میں لینی ہے اے اللہ زی نہ کون اللہ زی نہ کون نے اللہ فرماتا ہے ہون سمجھ میں کہ اللہ میں تیرے کو ہدایت لینی ہے میں تیرے کو ہدایت لینی ہے تو میرا خالق تو میں تیرا مخلوق اللہ فرماتا ہے کیوں بے ہدایتیں ہو کے مرنا ہی جڑے میں بندے تیرے اگے لائے نا تو انہاں نو چھٹ جائے گا تو کدی ہدایت نہیں دیا صدقے جاواں جنہوں میں ہدایت دینا چاہنا انہاں کے صراط الذین انعمت علیہم لا دینا جنہوں میں ہدایت دینا چاہنا او دے اگے بندے لا دینا یہ دا مطلب ہے اللہ جنہوں ہدایت دینا چاہتا ہے انہوں بندے دینا تو آڈی کیا بات ہے جڑے اگے اگے ٹور پہ میں میرا دوجی باری تھی آیا پہلے اور امام کوٹ سے مجلس پڑھی سی تے اوتھے ہاں فون کیتا پٹرول پمپ تے کو 2 بچے اگے آ جاؤ اور 2 بچے موٹر سائیکل تے گئے نے دوروں انہیں گڈی ویکھ کے آکھیا آ جاؤ اسی آ گئے ہیں وہ اگے لگ گئے نے اسی پیچھے لگ گئے ہیں اساں نہیں پوچھا کدھر جانا ہے سبحان اللہ اساں نہیں پوچھا امام بارگاہ کتھے ہوئے نواں امام بارگاہ ہے پرانا امام بارگاہ ہے وہ اگے لگ گئے نے انہوں نے پیچھے لگ گئے ہیں ویسے یہ بڑا شکر ہویا ہے کہ صحیح بندیاں دے پیچھے لگ گئے ہیں جڑے لے کے آ گئے ہیں جنہوں پتہ ہی نہ ہوندا بھی کتے جانا تیرے کرے کسے اور پاسے لے کے نکل پیندا ایک گل تینوں دساں جے تو انہاں بندیاں دے مگر نہ لگو تینوں صراط مستقیم اللہ کوئی نہیں ہو دینا تیرا صرف اینا کام ہے کہ وہ دے پیچھے لگی جنہوں اللہ آگے لائے پیچھے وہ دے لگی جنہوں اللہ آگے لائے ہوں میں وہ بندے قرآن چو لبھنا ہے صحیح نے اللہ تو گل بندیاں تک آ گئی کنے لے آندی شکریہ اللہ نے ہوں دوجی آیت مجیدہ جڑی میں انتخاب کیتی ہے او جناب علی سورہ نساء دی آیتاں میرے کو نہ جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آیتاں نے جڑیاں میں انتخاب کیتی ہیں یہ جڑا ٹائم ہے نا جی وہ دراصل جنہ ہویا انہیں کو میں پڑھنا باقی پھر انشاءاللہ قسطاں بھی پڑھی جا سکتی ہے مجلس تسی قسطاں تے ڈرامہ ویکھ سکتے ہو تے مجلس قسطاں نہیں سن سکتے کسی دوجی مجلس تے ملنا تے آکھنا پی اتھوں شروع کرو یقین کرو ڈرامے جڑے بندے بندے نے نا وہ وچکار کو 14 اگست آ جائے تے ڈرامے دی قسط نہ لگے انہاں نوں روٹی نہیں لگدی عید کا نہیں جے لگا کھورے کی بڑے کھورے کی بڑے وہ مکاندہ ہی اتھے کر کے نے بندے دا دل ڈوب جاندہ پہ اتھے کرے میں مجلس بھی قسطاں پڑھنا چاہنا یہ جڑیاں محرم دیاں مجلساں ہوندیاں نا وہ میریاں 10 قسطاں ہوندیاں انہوں پتہ ہے ہر روز میں ایک قسط پڑھنا 10 دن چیک ہی گل مکمل کرنا ایک ہی موضوع رکھنا یہ بھی ایک لطف دی گل ہے کہ کچھ حصہ پڑھ کے پھر بندے اشتیاق کرن کہ یارو اگوں کیا بات ہے جدو بندے دین دی اگلی قسط تلاش کرن گے نا وہ تو ہدایت آ گئی ہوگی خیر ہوگے تو اڈی مولا تو انہوں جزا دے گئے میرے عزیزوں دوسری آیت میں منتخب کیتی ہے یہ سورہ مبارکہ نساء خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں انہوں بندے لبنے نے کیڑے جنہاں دے ذریعے اللہ صراط مستقیم بنا اللہ کسے دے اگے لگ کے نہیں ٹردا اگے لگ کے بندے ٹردے اگے لگ کے بندے ٹردے میں کہا اللہ یہ بندے اگے ٹرن گے تے میرے پیرے دے مگر ٹرن گے
تے میری آنکھاں انہوں ویکھن گیا تے میرے ہاتھوں نو تلاش کرن گے. فرمایا وہ کو تیرے جیسے نے. کیوں؟ فرمایا جنہوں اگے لاواں گا ہاتھ ید اللہ کر دیاں گا, آنکھاں عین اللہ کر دیاں گا, چہرہ وجہ اللہ کر دیاں گا. انہاں دا ٹرنا میرا ٹرنا ہوئے گا, انہاں دا ویکھنا میرا ویکھنا ہوئے گا, انہاں دا ہدایت دینا میرا ہدایت دینا ہوئے گا, انہاں دا مارنا میرا مارنا ہوئے گا, انہاں دا منوانا میرا منوانا ہوئے گا. میں کہا جی کمال دے لوگ نے, اسی مگر لگن واسطے تیار. میں کہا اللہ او کون نے جنہاں تے تیری نعمتاں نازل ہوئیاں, انعمت علیہم. وہ سورہ نساء جو لب گئے. اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, اللہ اس کو ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا, ان لوگوں کے ساتھ. پھر وہ لوگ اور نے ان کے ساتھ اس بندے نو جڑا اللہ تے رسول دی اطاعت کرے انہاں لوگاں دے نال کر دے گا. کنہاں نال؟ انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام نازل کیے ہیں, جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے. مثلا 4 قسم دے لوگ لکھے نے. اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ کی نعمت ہے. مثلا من النبیین, وہ نبیوں میں سے ہیں ایک. والصدیقین, وہ صدیقوں میں سے ہیں 2. والشہداء, اور وہ شہیدوں میں سے ہیں 3. والصالحین, اور جو صالح بندوں میں سے ہیں. 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیے, وہی ہادی ہیں. کیا بات ہے؟ وہی ہادی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. یہ مطلب ہے اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے کبھی کسی کو نبی سے ملا دیتا ہے, کبھی صدیق سے ملا دیتا ہے, کبھی شہید سے ملا دیتا ہے, کبھی اس کے آگے صالح کو لگا دیتا ہے. شکریہ. کنیاں قسمیں ہوئیاں جی, کنیاں قسمیں ہوئیاں؟ 4. یا نبی نے جنہاں تے اللہ دے انعام نے, یا صدیق نے. صدیق کنوں آندے ہو جلال پور دے علاقے جڑا ایک گل سچی نہ کرے ساری زندگی بلکہ سچی بولے. صدیق, مہربانی. صدیق ساڈے پنڈ ایک محمد صدیق سی, جھوٹ بڑے بولدا. محمد صدیق سی, جھوٹ بڑے بولتا سی. میں انہوں چاچا صدیق, کوئی سدھی بھی گل کر چڑا نہ اپنا وے ہو سکا میرے نام کی میں کہ تیرا نہ ہی کسی غلط رکھ چڑے, نہ تیرا محمد صدیق کی بولتا تو جھوٹ ہے. ہو سکا میں کدوں آخیا میں صدیق ہاں, میں تے آندا پھرنا محمد صدیق. تو سگور ہی نہیں فرمایا. ہو سکا میرا نام صدیق نہیں, میرا نام محمد صدیق ہے. ہو سکے محمد صدیق ہے, میں تو صدیق نہیں نا. لو جی, یہ مطلب ہے جے محمد سرکار صدیق نے, عرب دے مشرک صدیق من گئے کہ نہیں. اللہ فرماندا وہ نبی بھی ہوندے نے تے صدیق بھی ہوندے نے. حد مک گئی, میرے نبی جیسا نبی بھی کوئی نہیں, تو میرے نبی جیسا اور یارا صدیق بھی کوئی نہیں. میرا نبی او صدیق ہے. لوگ صدیق کنوں آندے, وڈے مولوی کو پوچھا جی, چھوٹے کو نہ پوچھا جی, کیونکہ چھوٹا مولوی کس ویلے شیعہ دا نماز جنازہ پڑھا چھڑے, وڈا مولوی آندا تیرا نکاح ٹوٹ. چھوٹا نہیں پتا ہوندا, چھوٹا نہیں پتا. آپ پہلے ہی وڈے کو پوچھ لو, میں پیان کوئی وڈا مولوی نہیں آندا شیعہ دا نکاح پڑھیے جنازہ پڑھیے تو نکاح ٹوٹ جاتا. وڈے مولوی نہیں آندا, یہ جڑا وڈا بنیا ہوندا وہ بھی نہیں آندا. وڈے وڈے جڑے عالم نے نا, مفتی منیب صاحب, تقی عثمانی صاحب, مفتی نعیمی صاحب, طاہر اشرفی صاحب, فضل الرحمان صاحب, وڈے وڈے نہیں آندے. آڑے نکے نکے نے نا اتنے کمپاؤڈر MBBS ڈاکٹر اور ہوں کمپاؤڈر. کئی بندے MBBS جواب دے چھڑے تے کمپاؤڈر ہوں تو کتنے کجل پہ ہونا اتنے لما کر. اصل گل ہے کہ یہ جڑے چھوٹے مولوی اسی ہونے ہیں تقریباً کمپاؤڈر نہیں ہوتا, کیونکہ MBBS نہیں ہوتے کوئی نہیں, سنت تے کول ہوندی کوئی نہیں. وہ پھر کی آخر دے جنازہ پڑھیا جے نا نکاح ٹوٹ گیا. اتنے گجرات کسی مولوی نے 13 بندے کا نکاح دوبارہ پڑھایا, شیعہ منڈے کا نکاح پڑھ کے.
وہ پڑھا چھڑے اور ٹھیک ہو. وہ میں نا ہوں میں انہوں نے نا میرے کو ڈردے نے میں ایک جنازہ رکھے ہے اپنی موبائل وہ آسم منیر صاحب بھی پڑھے ہے شیعہ دا جنازہ تے زرداری صاحب بھی پڑھے ہے شیعہ دا جنازہ تے شہباز شریف صاحب بھی کھلوتے ہیں. یہ وڈے وڈے لوگ نا کھلوتے نے وچ تے جنازہ شیعہ بچے دا تے مولوی شیعہ پہ پڑھاوندا ہے. وہ میں کول دی فوٹو رکھی میں ہوں مولوی لبدا پھرنا پہ جہاں آخے نکاح ٹوٹ جاندہ ہے میں وہ دے کے نا ویڈیو تے فوٹو تے پرچہ کراں بھی آسم منیر صاحب دا نہیں ٹوٹدا تے شہباز شریف صاحب دا بھی نہیں ٹوٹدا. وہ کیڑا مذہب ہے جدا سیدھا اٹیک غریباں تے ہوندا ہے امیراں تے نہیں ہوندا. وہ کیسا مذہب ہے جڑا امیراں واسطے ہو رہے تے غریباں واسطے. میں ایک تھا آکھیا سی میں کیا اہل سنت دوستو تسی اگر جنازہ پڑھ ہوندے ہو نا کسی ویلے غلطی نال شیعہ دا تے گھر جایا آیا کرو کوئی گل نہیں پورا نہیں ٹوٹدا تریڑ آوندی. تریڑ آئی نال تے بندے 2-3 مہینے سکرین نہیں پواندے 6 مہینے گزر جاندے نے سکرین نوں تریڑ آئی ہوندی گزارا ہو ہی جاندا نا پورا نہیں ٹوٹدا. اور جے ٹوٹدا بھی ہے اگر اللہ معافی دے ٹوٹدا ہی نہیں ٹوٹدا تے میں پیا نا پورا نہیں ٹوٹدا تریڑ جی آندی تے تریڑ نال گزارا ہاں گھر جان فکر نہ کر متے اہلیہ دے متھے نہ لگن پہ نکاح ٹوٹ گیا نہیں تریڑ جی آئی وہ کسے ویلے وہ ٹھیک بھی ہو جاندی. وہ میں نوں کہ بندہ آندا یار ٹوٹن تے تریڑ چ کی فرق میں دس میں کہ اہل سنت دا نکاح ٹوٹ جائے نا ٹکا کے وہ حلالے تو بغیر نہیں ہوندا حلالے تو بغیر تے جن شیعہ دا جنازہ پڑھا سی 13 نے اس مولوی نے بغیر حلالے تو پڑھا چھڑیا تریڑی آئی ہوئی نا. میں بیانا وڈے مولوی نو پوچھنا جی خیر ہوئے وڈے مولوی نو پوچھنا جی یہ مطلب ہے اللہ نے ہدایت دینے واسطے کچھ لوگ رکھے لوگ کہڑے شکریہ جنہوں نے انہیں انعام نازل کیتا. اگلی گل اللہ فرماندا وہ نبی بھی نے وہ نبیاں چوں بھی رکھے نے صدیقاں چوں بھی رکھے نے شہیداں چوں بھی رکھے نے تے صالحاں چوں لوگاں چوں بھی رکھے نے. لو جناب علی میں دعویٰ کر رہا ہوں میرے نبی تو وڈا نبی بھی کوئی نہیں میرے نبی تو وڈا سچا بھی کوئی پورے صدیق کنوں آندے ہو وڈے مولوی نو پوچھنا وہ آکھن گے صدیق انہوں آندے نے جڑا تصدیق کرے جڑا ویکھ لو گھبراندے تسی انج ہو تے جویں میں غیر ذمہ دار بندہ کھلوتا ہوں تے میں پریشانی بنا دیاں گا. اعتبار کرو اعتماد کرو میرے تے اعتماد کرو میں تانوں پریشان ہون نہیں دینا تے نہ اپنے واسطے کوئی پریشانی بنانی. ایتھے اہل سنت بٹھا دیو اہل حدیث بٹھا دیو دیوبندی بٹھا دیو. صدیق انہوں آندے نے جن نے تصدیق کر کے آکھیا بھی اے گل ٹھیک بولو بھائی بولو یارا ہوں صدیق ہی پڑھ دیں. یہ مطلب ہے کہ حضرت گئے معراج تے اتنے 18,000 سال لگ گئے تھوڑا ٹائم نہیں لگا تے واپس آئے تے کنڈی ہلدی سی جڑی جان لگیاں بوئے دی کنڈی ہلی سی نا جان لگیا آ جان لگے تے کنڈی ہلی جاندی ہے پھر 2 گھنٹے ہلدی رہندی ہلی تے کھلو گئی 1-2 بار انج کر دی اتنے 18,000 سال لگ گئے تے نبی واپس بھی آ گئے تے اجے وہ ہل کے کھلوتی نہیں سی. سبحان دوجا آندے نے وضو دا پانی جڑا نبی وضو کر کے گئے سن تے تھوڑا جا پانی ٹردا نا وہ اجے ٹر کے جاندا سی پیا تے نبی واپس بھی آ بستر گرم تو اٹھ کے نکلے سن اجے حضور دے جسم مبارک ظاہری دی گرمی وچ موجود سی بستر دے تے نبی واپس بھی آ جدو نبی نے گل بیان کیتی عرب وچ بندے آکھن گے جی کوئی گل کرن والی کر پینڈا ویکھو تے آ ویکھو آ سارا کم. وہ فرماندے نے کہ جنہاں نے سب تو پہلا آکھیا نا اگر محمد آندا ہے تے ٹھیک ہے تانوں کو یاد آئی ہے گل کہ کوئی نہیں آئی جنہاں سب تو پہلا حضرت نے آکھیا نا یہ گل سناندا کون ہے انہاں کہ سناندے تے حضور نے انہاں کہ جے حضور پہ آندے نے نا تے وہ ٹھیک ہے جے حضور آندے نے تے ٹھیک ہے. پوری دنیا نے لکھیا صدیق بلکہ صدیق ہے تہاڈی خیر ہو
چنگا بھلا تمہیں پتا ہے میں کونے ہو کے بیٹھا کی فرمایا نو شخصیت صدیق اکبر، یعنی اس آکھیا پہ اگر نبی نے آکھی یہ گل تو پھر جھوٹ کوئی نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ انہوں کی آندے نے صدیق اکبر، صدیق دا معنی سچا تے اکبر دا معنی بہت بڑا سچا، جس سے بڑا سچا کوئی نہ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ میرٹ تو ذہن چ رکھنا ہے۔ اگلی گل میں کروں، میرٹ کی ہے جیڑا میرے نبی دے متعلق بغیر ویکھن تو صدقے جاواں بغیر سنن تو تصدیق کر دے نبی دی گل دی، وہ نرا صدیق نہیں ہوندا، صدیق اکبر۔ ہن تساں توجہ رکھنی، معراج شریف تو پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، انہوں آندے نے شیب ابی طالب مقاطعہ قریش۔ وہ جڑا قریش نے مقاطعہ کیتا نا بائیکاٹ حضور دا، وہ بائیکاٹ ٹوٹا ہو دو جدو 3 سال بعد پیغمبر نے آکھیا اپنے چچا ابو طالب نو کہ چاچا وہ جڑا معاہدہ اندر ٹنگیا ہے نا ہوئے ہے جڑا معاہدہ مقاطعہ قریش، وہ معاہدے وچ اللہ دا نام لکھے ہے، میں ایتھے بہ کے پہ دسنا انہوں کون کھا گئی ہے سارے ورکے نو یا پتے نو جدے اتر لکھے ہے، صرف اللہ دا نام باقی ہے۔ انہاں نال جا کے گل کر، جے میں ایتھے بیٹھے ہاں دسیا جا کے دیکھ لو، جے میری گل ٹھیک ہے تے معاہدہ ختم کرو، تے جے غلط ہے تو سانو ایتھے رہن دو۔ حضرت ابو طالب جا کے آکھیا کہ آؤ بھئی کٹھے ہو کے میری گل سن۔ عرب دے سردار کافر کٹھے ہو گئے، حضرت ابو طالب نے آکھیا بھئی وہ معاہدہ کتھے وے؟ انہاں کعبے دے اندر، ہو سکے اسی تے اتھے ہونے ہیں نا۔ انہاں فرمایا پہ جا کے انہوں چیک کر لو، جے تو بچ گیا ہے تو اسی اتھے ہی رہاں گے، تے جے وہ سارا کون کھا گیا تے اللہ دا نام باقی رہ گیا تے پھر تے اسی سچے ہیں نا۔ انہاں کہ ابو طالب وہ اندر ہے جندرہ بچہ ہے، اسی جا کے چیک کرنے ہیں، ویخ نہیں اگا پیچھا نہ ہو جائے، متے اج نہ ہوئے۔ حضرت ابو طالب فرمائے کیوں نہ ہوئے؟ محمد کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا دھیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، انہاں کے عظیم معراج ٹھیک ہے۔ ابو طالب وہ تو پہلے آکھیا کہ وہ معاہدہ جڑا انہوں دیمک کھا گئی ہے محمد دے کہنتے، انہاں بھی رسول دی تصدیق کی تھی، انہیں بھی پیغمبر دی تصدیق کی تھی۔ ایک کو گل دسنیاں قیامت تک، پہلا تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے کہ بعد ہی تصدیق کرنے والا صدیق ہے۔ نہیں اجے نہیں معاملہ طے ہوئے۔ اوہو گلہ نمیاں سن، آیتاں زیادہ نہیں رہ گئی۔ اے جنہ لوگاں اللہ لو راہ بکھانا ہے، اللہ والوں راہ بکھانا نے کون نے؟ نبی نے، صدیق نے، شہداء نے تے صالح نے۔ تہاڈی خیر ہو بھائی، تانوں میں نبی دسن لگا بڑے جا نبی اس قرآن چ موجود۔ اگر شہید پڑھا، شہید دا شہیداں دا تذکرہ بھی قرآن چ موجود۔ اگر صدیق پڑھا، انہو کان صدیقا نبیہ، ابراہیم دے متعلق بھی صدیق ہے، حضرت زکریا دے متعلق بھی سچ ہے، حضرت اسماعیل دے متعلق بھی سچ ہے۔ یہ دے بچوں میں تو انہوں نبی بھی کٹ دینا، وہ بھی ہادی، صدیق کٹ دینا، وہ بھی ہادی، تے شہداء کٹ دینا، وہ بھی کدی طرفوں اللہ دی طرفوں، تے جے صالح المومنین کٹ دیا وہ بھی قرآن چاہتے وہ بھی ہادی۔ میرا خیال ہے کی تہاڈا خیال ہے کہ بڑے سٹور دے اندر داخل ہو جائیے تے سارے سودے ایکو تھاں لب جاندے۔ ایتھے مجھ دا سنگل لینا ہوئے تے بازار وکھرا ہے، دابڑا لینا ہوئے تے اتھوں، رسگولے تے نہیں نا ادھروں لبدے، تماکو لینا ہوئے تے اور دکان ہے۔ یہ دا مطلب ہے دکاناں تے پرانے زمانے چ اسی کھجل ہوندے ساں، آج کل الفتح سنٹر ہے، کوئی نعمان سنٹر ہے، حافظ آباد بھی سنٹر بڑے بڑے بن گئے ہیں۔ تسی اندر بڑھ جاؤ، دابڑا بھی لے لو، سنگل بھی لے لو، مٹھائی لے لو، گوشت لے لو، سبزی لے لو، کپڑے لے لو، 2-4 منزلہ اُتے جاؤ تو کھان پین دا سامان بھی ہے،
تے تواڈیاں بچیاں کھیلنا تے مشیناں بھی اتنے پئیاں نے اینوں آندے نے کھجل خرابی مک گئی کھجل خرابی یار اللہ تانوں ضرور کھڑے اس طور تے ذرا ویکھیا چیک تے کرے کھجل خرابی تے مک گئی نا خدا دی قسم جنی ساڈی کھجل خرابی مکی ہے نا اللہ کو ہدایت لینی سی انہیں بندے دس دیتے کچھ نبی کچھ صدیق کچھ شہداء کچھ صالح المومنین حد مک گئی ہے میں کہ اللہ یہ تے بڑا کھجر ہونا پائے گا انہیں بندے لبن لگے ہاں اللہ فرمایا میں تینوں ایک تھا ہی کھڑنا ایکو کاری چوں نبی ہوئے گا تے نبیاں دا نبی ہوئے گا صدیق ہوئے گا صدیق اکبر ہوئے گا شہید ہوئے گا تے سید و شہداء ہوئے گا صالح المومنین ہوئے گا اے تو وڈا صالح بندہ ہی کوئی نہ ہوئے گا میں کیا کسی دن آئیے فرمایا آجے کدن اللہ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین جدن جھوٹیاں تے لعنت آئے گی نا محمد سچے لے کے نکلے گا صدقہ جاواں اس گروہ وچ ایک نبی ہوئے گا تے نبیاں دا سلطان جڑا صدیق ہوئے گا صدیقہ دا سلطان جڑی صدیقہ ہوئے گی صدیقہ بیبیاں دی سلطان جڑا شہید ہوئے گا وہ سید و شہداء ہوئے گا جڑا صالح المومنین ہوئے گا وہ دی قبر دے پتر دی قبر لوگ منہ کر کے آکھن گے السلام علیکہ یا عبد صالح اور اس کا نام عباس ہے صدقہ جاواں عباس دا پیو بھی یہ دے وچ حسنین دی اماں بھی یہ دے نبی آپ ہوئے گے اے 5 نکلے جے جھوٹیاں تے لعنت کر آج اتھے ہی مکا دینا اے 5 ٹرن نا تے جڑا مگر راہ بندا نا انہوں صراط مستقیم اے 5 ٹرن تے جڑا ہے صدقے مگر انہاں دے ٹریے اے ہادی بن کے آئے اگلی گل جڑی ہے وہ بھی کر ہی دیاں اگلی گل یہ کہ قرآن حکیم چ اگر اللہ فرما دے وے مثال دے طور تے کیونکہ مسئلہ ذرا نہ پھر اڑ جاندہ ہے تو پھر بندے غلط فہمی دا شکار ہو جاندہ ہے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نحل دی ایک آیت صرف پڑھنا اور انتخاب میں کیتی سی اور نہ آیتہ نہ ہوں سی لیکن آ گئی تو میں جناب دے سامنے یہ آیت مجیدہ ہی پڑھ دیں سورہ مبارکہ نحل خالق کائنات فرماتے ہیں حبیب ان تحرس علی ہداہم تو حرص کرتا ہے کہ بندے ہدایت پا جائیں تو حرص کرتا ہے کہ بندے ہدایت پا جائیں حضور نے سورہ توبہ قبلہ آخری آیت حریص بھی آکھا گیا حریص دا مطلب ہے ظاہراً تے دا مطلب لالچ کرنے والا ہے تے لالچ اچھا بھی ہو سکتا پیڑا بھی ہو سکتا جڑا بندہ حرص کرتا ہے کہ میں کربلا ٹر جاؤں اے گل ہو رہی تے جدے اندر حرص ہے کہ نالدہ دی مجھ مر جائے وہ حریص ہو رہی اے دا مطلب ہے ہر حریص دا اپنا ایک ویلیو ہوتی ہے اللہ پیغمبر نو کہہ رہا میرا سونا ان تحرس علی ہداہم آپ تو چاہتے ہیں نا حرص کرتے ہیں آپ حریص ہیں بندوں کے متعلق کہ بندے ہدایت پا جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ اللہ فرماندہ حبیب لیکن ایک بات ہے اللہ جس کی ہدایت نہیں نہ کرنا چاہتا اسے گمراہی میں ڈبو دیتا اللہ جس کی ہدایت نہیں کرنا چاہتا اسے گمراہی میں ڈبو دیتا ہے دھنسا دیتا ہے گمراہی کے اندر وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ اور اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں رہتا تو چاہنا ہے کہ بندے ہدایت تے آ جائیں لیکن میں جنہوں وچ گمراہی دتا سے چھڑیا ہوئے آن جائے انہوں کتے ہدایت آن دی ایتھے تھوڑا جب پلکھا لگا ایتھے بندے سمجھ دینے کہ کئی بندے ایسے نے جنہوں تے متوقع نبی تے چاہتا ہے کہ ہدایت آ جائے اللہ ہی نہیں دیندہ یہ اللہ تے نبی دی کو زید نہیں کیا بات ہے جے سمجھ گئی تے کاٹھے سمجھ جاؤ گے تے چنگے رہو گے تے ممی چنگا رہو گے انہوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ تو تے چاہنا ہے ہدایت میں دے دیا میں ہی نہیں دینا چاہتا کمال ہے تے جو ہدایت نہیں دینا چاہتا تے ہاتھی اگے کیوں لائے سو
کمال ہے یار، ہادی بھی ہو دیندہ ہے۔ اصل گل کی ہے کوثر، تفسیر کوثر نجفی صاحب کمال ہے، بلاغ المبین ایڈی سونی گل لکھی نے، آج تار چھڑیا نا سارا مسئلہ۔ ہائے ہائے، وہ فرماندے نے اصل میں یہ نہیں کہ نبی چاہتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا، یہ بات نہیں کہ نبی چاہتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں، اور یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ادھا مفہوم سن لو تو میں نے اجازت دے دیو۔ فرماندے نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ رسول کی شفقت ہے کہ وہ بندوں کی ہدایت کا متمنی ہے، میرا خیال ہے حافظ آباد ہے، گل پہنچ گئی ہے چھوٹے بچے نو آپ سمجھانا جے، میں کنہ کو کڑپاں، میں اس بچے نو سمجھانا چاہاں تو پھر میں کڑپاں، ہن تسی بڑے بڑے بھی بیٹھے ہو تو اڑنا بھی کڑپنا تو نہیں پہنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کی یہ شفقت ہے، رسول کی یہ محبت ہے، رسول شفقت میں کہتا ہے کہ سارے ہدایت پہ آ جائیں اور یہ نقصان حشر والا نہ اٹھائیں۔ حبیب تو چاہتا ہے کہ سارے لوگ ہدایت کے آ جائیں، تو متمنی ہے، لیکن ہدایت اور ضلالت کا ایک کلیہ ہے، کیا؟ جس کے تحت اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتا۔ مطلب کیا؟ آواز ہوتی ہے میرا محمد تیرا دل ہے نا، میں اپنے جملے استعمال کرنے لگا تاکہ بچہ بھی سمجھے، تیرا دل ہے نا، ابو جہل بھی ہدایت پا جائے، تیرا دل ہے نا ابو لہب جی میں تو چاہنا روز گل کرنا، روز گل کرنا، کہ اللہ فرماندا میں بڑا کیوں نہیں ہدایت انہوں نے آن دیندہ، میری کو سونا تیرے نال زید ہے، زید کوئی نہیں، تو تے چاہنا ہے کہ اے ہدایت آ جان، جب وہ تیرا حیا نہیں نہ کرتے ہم ہدایت آ نہیں دیں۔ پوری فوج یزید جو خیر ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری حد تک لوگوں نے ہدایت دی دعوت دیتی، حال من ناصر ینصرنا، ایک غربت دا ہوگا نہیں، ہدایت دا پیغام ہے۔ ہون بھی آ جاؤ، میں وہی حسین ہاں جنہاں سویرے ہردے میرے ساتھ، تو سا غور نہیں فرما، اور سویرے ہور آ گیا سی نا، میں وہی بطول دا پتر کھلوتا، جاؤ کی یاد کرو گے حل من ناصر ینصرنا، ہون بھی آ جاؤ۔ ہن ذرا اوکھا سی اکبر دے قتل تو بعد جیڑا پھر ہدایت دین واسطے بندے منگے انہوں حسین آتے، نبیانو وٹے وجے نے تے نبیان نے بد دعا کی تھی، علی اصغر نو دفن کرن تو بعد شبیرہ کیا حل من مغیث و یغیث حل من زابن یذب عن حرم رسول اللہ، آ جاؤ ہن ہی آ جاؤ، پتر مارے جے نا میرے، جوان مارے جے نا میرے، پرا میرے مار چھڑے جے نا، مہمان میرے، ناصران میرے، امام فرمائے انہیں نقصان تو بعد کی یاد کرو گے، آجو ہڑوی میں حسین یہ مطلب ہے بندے بدبخت سان حسین تے کریم سی جڑا ایڈا بھی نانا ہوئے انہوں محمد آتے قبلہ تائیں حضور نے فرمایا سی الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ وڈے عالم دی گل پہ کرنا، وہ فرماندے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو بندوں نے مانگا تھا نا سیدھا راستہ، سیدھے راستے کے دو پہلو ہیں، دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات۔ مصطفیٰ نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے،
جو میرے حسین کی بارگاہ میں آ جائے گا دنیا میں ہدایت مل جائے گی، آخرت میں نجات مل جائے گی۔ اے 5 نکلے نے، ایک کتھے سی؟ کتھے سی؟ ساری زندگی پیغمبر نے دعا نو چکے ہیں۔ آواز آ رہی ہے تھوڑے بندے تک؟ ساری زندگی میرے نبی نے دعا نو چکیا، دعا منڈا تے مبالے والے دن ایک نو انگلی نہ ایک نو ایتھے کیوں؟ امام حسین بھی ٹر سکتے سن تے امام حسین بھی ایتھے آ سکتے سن۔ امام حسین دیا کوئی ذمہ داریاں اگوں زیادہ سن، وہ پھر ایتھے بہا کے نا اگوں وکھایا نے پہ او توحید دے دشمن کھلوتے نے تے پچھوں وکھایا نے بچیا ویکھنا ہے تیری ماں کدی بازار سودا لین نہیں گئی، تیری والدہ کدی منڈی سبزی لین نہیں گئی، یہ تیری ماں توحید نو تحفظ واسطے تے دین دی بقا واسطے میں ویکھلا لے کے نکل پیا۔ امام حسین نے ادھر ہی طے کر لیا سی نانا مینوں والا دسن دی کیڑی لوڑ ہے، تساں مینوں چک کے وکھا دیتا ہے حسن نو نہیں، حسن دیاں ذمہ داریاں اور نے، تساں مینوں نیرا چکیا نہیں، تساں مینوں میری ذمہ داریاں بکھائیاں نے۔ نانا میں طے کر لیا تو مینوں اے ہی سمجھایا نا دین واسطے تھی باہر لے آنی پئی تے لے آویں۔ فرمایا نانا تم ہی دین واسطے او باہر لے آندی ہے جیڑی تینوں بہت پیاری ہے تے جدن پھر دین تے اوکھی بنی میں اونوں لے کے نکلاں گا جیڑی مینوں بہت پیاری۔ آباد رہو آباد رہو۔ ایک نانا ہے تے ایک نواسا ہے نا، انہاں دوہاں بیبیاں نال دوہاں نو کوئی اتنا پیار سی نانے نواسے نو، انہاں چوں ایک دادی ہے پوتری بس تو ہاں ایک لفظ میرے نال آکھنا تے مجلس مکمل ہے۔ میں پیانا وڈی بی بی جان دادی دے تے چھوٹی بی بی پوتری ہے، او مصطفیٰ نو بہت پیاری سی، اے حسین علیہ السلام نو بولو بہت پیاری سی، او دادی سی اینج ایک لفظ میں ایک تسی، او بھی فاطمہ او بھی لاڈلی، او دا پیو او دے تو بغیر نہیں سی بچدا، اے دا پیو اے دے تو بغیر نہیں سی بچدا۔ ہن مصحف پڑھا قرآن کھلا ہی میرے سامنے، انہوں بھی ماریا نے انہوں بھی مار او دے بھی کن زخمی اے دے بھی کن زخمی، او بھی قبر چوکھی گئی ہے، او بھی قبر چوکھی گئی ہے۔ ہن ایک جملہ تواڈے ذمے میں، ایک میں آکھنا توکھا تواڈے ذمے آ گیا قدرتی، ایک مدینے دفن ہے، شام آکھن لگیا تے شیعہ دا دل ہی ٹوٹ جاندا ہے، صدقے جاواں دل ہی ٹکڑے ہو جاندا شام شام میں نا دادی مدینے دفن ہے، پوتری شام دفن ہے۔ اگلی گل کراں مدینے والے مدینے والی دے رون تو تنگ سان، شام والے شام والی دے رون تو تنگ سان، مدینے والی کول بھی محافظ ایک علی سی، شام والی کول بھی محافظ ایک علی سی، مدینے والی کول علی سی شوہر دی شکل چ، شام والی کول علی سی ویر دی شکل ہے نا۔ اے آندے سن کوئی ٹائم مقرر کر، شام والے آندے سن بچی روندی کیوں ہے، مدینے والے علی نے وکھرا گھر بنوایا جدا نام بیت الحسن ہے تے او دی شکل سارے امام بارگاہ نے، امام بارگاہ نے، اے بیت الحسن دا مطلب ہے زہرا دے رون والا گھر۔ ہن سمجھ آئی جب کی فرق ہے مسجد وچ، میں ایتھے ہن مصاحب وچ فرق دساں کی پوچھے سن، مسجد وچ تے امام بارگاہ وچ کی فرق ہے، جتھوں روندی کڈی نے انہوں مسجد آندے نے، جتھے راضی رات بہ کے روندی سی انہوں امام بارگاہ۔ مدینے والا علی آندا سی اندر بہ کے رو لے لوگ تنگ نے، اندر بہ کے رو لے میں باہر بہ کے تیری حفاظت کراں گا،
شام والا علی چولی چھپا کے آندا سی میں تینوں کتھے لے جاواں میں بھی قیدی ہاں تے تو بھی قیدن ہے میں ایک جملہ اور پڑھ دینا بس مدینے والی بھی بڑی اوکھی گئی ہے شام والی بھی بڑی اوکھی گئی ہے لیکن مولا علی نال گل کرن لگا تہاڈی وساطت نال شہنشاہ نجف نال مولا علی نال گل کرا روحانی طور تے کرا انہیں جوگے سی نہیں لیکن گل کرنا ساڈا حق ساڈے آقا نے ساڈے سردار نے غصہ نہیں کرنا میں نہ یاد ہی تساں زہرا نو قبر چ اتارن لگیاں نبی دے روزے ال منہ کر کے گل کیتی سی کہ یا رسول اللہ علی تے ناراض نہ ہویا جی کیونکہ زندگی جنیاں تساں امانتاں میرے حوالے کیتیاں نے میں صحیح سلامت واپس کیتی جڑی امانت میرے حوالے کر گیا سو جدو میں تیرے حوالے پہ کرنا زہرا بڑی ہوگی میں نے تیرے صبران دے حکم کھا رہا لیکن ایک گل میں مولا علی نے اپنا درد پہ بیان کرنا ایسا کسے نے کیا کہ بلا حضرت یعقوب نو حضرت انہوں نے پتر آندے سن نہ رویا کر حضرت یعقوب آندے سن میں اپنے غم دی شکایت اللہ کے کرنا میں تو انہوں کی آنا لوگوں سنوں کچھ نہ آکو اسی اپنے غم دی شکایت اپنے مولا کے کرنے تو میں کر لگا میں انا مولا حد ہو گئی ہے زہرا تو ساں اوکھی دفن کی تھی لیکن میں پڑھے کہ بدول دا خون رکدا نہیں سی ایک چادر پری گئی تے حضرت علی فرماتے نے فضا جی آقا فرمایا اور کوئی چادر ہے فرماتے نے جی مولا ہے 7 چادرہ منگیاں نے حیدر کرار نے تے 7 چادرہ حضرت فضا دیتیاں میں نہ یاری تُسی بڑے وڈے مظلوم ہوں میں پڑھیا تیرے روزے تے اول المظلوم سب تو پہلا مظلوم تو ہے شک کوئی نہیں لیکن ایک گل ہے تو مدینے علی زہرا واسطے 7 چادرہ منگیاں نے تے 7 تینوں فضا دیتیاں نے شام والا ہتھاں تے رکھ کے آندا سی کفن کوئی نہیں میرے ہولے ہولے مظلومہ بھی آندی سی سڑے گڑتے نال دفن کر سڑے گڑتے نال دفن کر میں حشر جدن آواں گی نا ایسے گڑتے نال ہونا چاہنی ہے حضرت سجاد فرماتے نے میری بہن تسی اس سڑے گڑتے نال کیوں جانا چاہتے ہو فرمایا ادھر دربار لگڑا نا ادھر بی بی سکینہ فرمایا میں نبیوں دے سلطان دے سامنے جا کے آکھاں گی تیری تھی بھی مظلوم ہے نا تو میں اپنے پیو حسین دے تھی بھی مظلوم ہے نا لیکن نبیوں دا سلطان ایک باری آپ اکھا نال ویکھ تیری کفن نال پہ اٹھ دی ہے میں بغیر کفن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رہی سونے سے خبر آتی رہی مومنین تشریف رکھیں جی آؤ حضرات محترم ایک اعلان سماعت فرمائیے 24 سفر پرسوں رسول پور تارڑ میں بسلسلہ چہلم شہدائے کربلا مجلس